أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا. یا تو یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتی ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے جو نعمت عطا فرمائی تھی، یہود جو ہیں یہ اس پر حسد کرتے تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا تھا، یہود اس سے حسد کرتے تھے. کیونکہ پہلے بھی اس کا کئی جگہوں پر ذکر ہو چکا ہے کہ یہودی جو تھے وہ یہ امید رکھتے تھے کہ جو آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں وہ بنو اسرائیل سے ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے مبعوث فرمائے، تو وہ اس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اللہ نے جو نعمت اور اپنا فضل عطا فرمایا تھا اس سے حسد کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے. تو وہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا. اچھا، اب یہ حسد کرتے تھے، اور ویسے بھی حسد کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے سے بچو. اور یہ وہ حسد جو اہل ایمان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس چھوٹا سا گھر کیوں ہے. تو ایک حدیث میں حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ تو پھر بہت بڑا حسد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی بے ادبی اور گستاخی تھی کہ خدا جس کو جس منصب اور جس چیز کے لیے اور جس خاندان کے لیے پسند فرمائے یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے. بھئی تم کون ہوتے ہو اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ آخری نبی جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوں گے؟
تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا. وآتیناہم ملکا عظیما. آگے فرمایا کہ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یا ان کی آل میں سے جو انبیاء اور رسول تشریف لائے، کیا ان سب پر یہ لوگ یا وہ لوگ ایمان لائے تھے؟ نہیں. بعض ایمان لائے تھے اور بعض ایمان نہیں لائے تھے. تو جب بعض لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور ان کی نسل میں سے یا اس وقت ان پر ایمان نہ لانا دوسرے نبیوں کی نبوت کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت نہیں تھا، تو اگر کچھ لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اس سے آپ کی نبوت یا رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو ایمان لائے گا فائدہ تو اس کا اپنا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کا نقصان ہے. لیکن کوئی آپ پر ایمان لائے یا کوئی آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے یا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے پہلے نبیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی جو ان سے ہے. آگے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ان کو عنقریب آگ میں ڈالیں گے. آگ میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تو جن لوگوں نے ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا، ہماری باتوں کا انکار کیا، ہم نے جو کہا اس کو نہیں مانا، ہم عنقریب ان کو آگ میں ڈال دیں گے. اور جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی اس آگ کے اندر تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ ان کے جسم اور ان کی روحوں کو عذاب مسلسل ہوتا رہے. جن لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا یا جن لوگوں نے ہماری بات کو نہیں سمجھا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا. ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں جو لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے 70,000 مرتبہ ان کی کھال جل جائے گی اور اس کھال کو 70,000 مرتبہ بدل دیا جائے گا. ایک ایک دن کے اندر، ایک ایک دن ان جہنمیوں کی کھالوں کو 70,000 مرتبہ تبدیل کیا جائے گا. جب بھی ان کی کھالیں جل کر آگ میں کوئلہ ختم ہو جائیں گی ان کی نئی کھالیں بدل دی جائیں گی.
تو اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کا ہماری باتوں کا انکار کیا ہم ان قریب ان کو آگ میں ڈال دیں گے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان قریب آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے. اور جہنم کے اندر جب ان کو آگ میں جلایا جائے گا تو 70,000 مرتبہ ایک دن میں ان کی جلی ہوئی کھالیں اتار کر ان کی جگہ دوسری کھال چڑھائی جائے گی تاکہ ان کو مسلسل عذاب دیا جاتا رہے. جون سا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اس عذاب کو ذرا چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اب ان کا ذکر ہے ان کے اپوزٹ کہ جو نیک لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ان قریب ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے جن باغات کے سایوں میں پانی بہتے ہیں اور دریا بہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کر دیں گے. تو جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت گھنے درختوں اور درختوں کے گھنے پن کی وجہ سے درختوں کی ایسے گھنے درختوں ایسے وہ ان کا گھنا پن جو ہے کہ وہ زمین کو چھپا دے. زمین ان درختوں کی چھاؤں میں چھپ جائے جون سی ہے. تو جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت گھنے درخت ہوں. اور جنتیں بے شمار ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، دار الخلد، جنت الماوہ، دار السلام، علیین، بے شمار جنتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے. ان کے چہروں کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. نہ وہ جنت میں ان کو کوئی تھوک آئے گی، نہ ناک بہے گا، نہ کوئی فضلہ خارج ہوگا. ان کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے جو برتن ہیں وہ سونے کے رکھے ہوئے ہیں، اور بالوں میں جو کنگھیاں ہیں وہ سونے کی ہیں اور چاندی کے، اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح، ان جنتیوں کا جو پسینہ ہے مشک کی طرح خوشبودار ہوگا. اور ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، اور ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آ رہا ہوگا. یعنی جنت میں جو بیویاں ہوں گی ان کے جسم ایسے ہوں گے جیسے کرسٹل کی طرح، کہ ان کے اندر جیسے آپ کو اس کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے. ان کے جسم کی جو پنڈلیاں ہیں، ان پنڈلیوں کا اندر جو گوشت، اندر جو مغز، اندر جو سارا کچھ ہے وہ اس طرح کرسٹل کی طرح ہوگا کہ وہ نظر آ رہا ہوگا. اور یہ ان کے حسن کی ایک جھلک ہے. اور ان عورتوں میں کوئی اختلاف یا بغض نہیں ہوگا، اور سب کے دل ایک طرح کی ہوں گی، اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے. خیر اصل چیز یہ ہے کہ پہلے اللہ پاک نے
ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی ہے تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہونے چاہیے تھے، وہ بنی اسماعیل میں کیسے چلے گئے؟ تو اور انہوں نے صرف اس حسد کی بنا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یا حضور کی نبوت کا حضور کی رسالت کا کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر انہوں نے اقرار نہیں کیا، تو ان کے لیے پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ان کو فرق پڑتا ہے، اور وہ کیسے؟ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ان دوزخیوں کی، تو پھر ان کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدلیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 70 ہزار مرتبہ دوزخ کے اندر کھالوں کو تبدیل کیا جائے گا، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں اس عذاب کو، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ ان جنتوں میں داخل ہو جائیں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور گھنے سائے ہیں جن کے اندر ہم ان کو داخل کر دیں گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔